علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ہماری کافی ساری باتیں ہو گئی تھیں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اس میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ رات کو شیطان پروگریس رپورٹ طلب کرتا ہے اور پھر اس میں کیا کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ آپ پیچھے سے یہاں آ جائیں عبدالرشید چچا کے پاس، آپ اب خرم مشکور کے سائے میں سو جائیں گے۔ خرم بھائی کو میں نے بولا ہے کرسی کے ساتھ محبت اچھی چیز نہیں ہے، کرسی کی محبت پھر چھوٹتی نہیں ہے بھائی۔ ہاں، اور ہمارے آنے سے پہلے کرسی پہ لا کے رکھی ہوئی ہے۔ ہاں نہیں، گھٹنے کی تکلیف کی اللہ صحت دے گا، لیکن نیند کے لیے کیا دعا کریں، اللہ بیدار کرے گا۔ تو وہ جو بات تھی کہ شیطان پروگریس رپورٹ طلب کرتا ہے اور پھر اس میں جن لوگوں نے بڑے بڑے گناہ کروائے ہوتے ہیں ان سب کو بولتا ہے ما صنعت شیئا، کچھ بھی نہیں کیا تو نے، لیکن ایک بندے لنگڑے لولے شیطان کو وہ شاباش دیتا ہے کہ تو نے کام کیا، تو نے کیا کام کیا ہوتا اس نے؟ میاں بیوی میں تفریق کروائی۔ ماشاء اللہ، چچا کو بھی یاد ہے بھائی۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی بس صحیح، آخری دن تک ایک دن آپ سے لازمی سبق سنیں گے، چھوڑیں گے نہیں، ایسے جانے نہیں دیں گے آپ کو، آپ سے دل لگی محبت کرتے رہیں گے۔ لیکن اسی ضمن میں کتابوں میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے، دو بندوں کو یہ شاباش دیتا ہے، ایک اس بندے کو شاباش دیتا ہے، بندے سے مراد یعنی شیطان کی جو ذریت میں سے، اور ایک اور ہاں ماشاء اللہ یاد ہے ان کو، ایک دوسرے کو بھی شاباش دیتا ہے۔ نہیں، وہ اس شیطان کو شاباش دیتا ہے جسی طرح سب اپنے اپنی پروگریس رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں اور سب نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہوتے ہیں نا، خوب کارنامے کیے ہوتے ہیں، تو جب بڑے بڑوں کے کارنامے رد ہو جاتے ہیں تو ایک بندہ بولتے ہیں حضور میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ ہاں اتنا کیا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ نورانی قاعدہ سپارہ لے کر سبق پڑھنے جا رہا تھا تو میں نے اس کے دل میں فرلو مارنے کا خیال لگا، اس کو ٹلہ مروا دیا میں نے، حالانکہ دیکھنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو وہ سپارہ لے کر بچہ گراؤنڈ چلا جاتا ہے، کھیلتا ہے کودتا ہے، گھر میں جا کے بولتا ہے پڑھایا، لیکن وہ اس کو قرآن سے دور کرتا ہے۔ تو شیطان بولتا ہے اس نے جو کارنامہ کیا ہے وہ تم لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا، اس کو بھی لا کے اپنے پاس بٹھاتا ہے کہ یہ علم سے محروم ہو گیا، اس کی آنے والی نسل جہالت میں رہے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ کل کے درس کا خلاصہ یہ تھا کہ اصل جو رنگ میں مقابلہ ہے وہ اللہ کی رحمت اور شیطان کے چیلنج کا ہے، اور اس کے درمیان میں یہ دونوں ایکسپیریمنٹ ہونے ہیں انسان پر۔ انسان کو اللہ نے عقل دے کر پہلا قدم اٹھانے کا اختیار دیا ہے، بس اب انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی طرف ہی قدم اٹھائے۔ کبھی کبھار قدم لڑکھڑا گیا، دوسری طرف چلا گیا، فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ کی رحمت میں آئے۔ اس تناظر میں آپ ذرا گلوبل ویو میں دنیا کو دیکھیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، خفگیاں ہو رہی ہیں، اس کو ذرا اوپر گلوبل ویو سے دیکھیں، آپ ہنسیں گے، بولیں گے یار شیطان کے بندے بن گئے، رحمان کے بندے بننا تھا، شیطان کے بندے بن گئے۔ حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے۔ خاندانی لڑائیوں کی، خاندانی ناراضگیوں کی آپ تہ میں جائیں تو یہی چیز نظر آئے گی۔ مارکیٹ میں جو افراتفری ہے، سود ہے، کرپشن ہے، رشوت ہے، اس میں بھی آپ تھوڑا اپنے آپ کو اس دنیا سے اوپر لے کر جائیں اور ڈرون ویو اپنا آن کریں، آپ دیکھیں ہنسیں گے آپ کہ یار انسان اس مقصد کے لیے تو دنیا میں نہیں آیا جو کر رہا ہے، ایک اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک اس کے پیچھے لگا ہے، اس کے پیچھے لگا۔ تو یہ اگر انسان یہ حقیقت سمجھ جائے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور مجھے اللہ کی رحمت کی طرف رہنا ہے تو انشاءاللہ بچ جائے گا۔ سمیر ہیں آپ؟ سمیر ہیں؟ سفیر ہیں؟ کرسی لگانی پڑے گی آپ کے لیے، ابھی سوچیں۔ اچھا سونے کی ضرورت نہیں، ورنہ مجھے آپ لوگوں سے زیادہ سخت نیند آئی ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اب انبیاء کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ خرم مشکور بھائی، آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ اللہ آپ کو نیک ہدایت دے۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو مکس نہیں کرنا ہے جی۔ ماشاء اللہ، چاچا نے سبق یاد کیا آج۔
کیا بات ہے. بھلا میں تھوڑی زبان وچ گل کرساں انشاءاللہ. کتنے سال؟ ہاں ڈونیٹ کر دیے تھے، گفٹ کیے تھے تو پھر ایمان. اب آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے پہلے نبی تھے. بعض لوگوں کو اس میں شائب ہوتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام آیا خالی خلیفہ تھے یا نبی بھی تھے؟ دو چیزیں. خلیفہ ہونا مطلب لقمان حکیم بھی ایک بڑی شخصیت تھی، ذوالقرنین بھی ایک بڑی شخصیت تھی، لیکن وہ نبی نہیں تھے. آیا آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ تو آدم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، اور اول الانبیاء آدم. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام کے بعد جو بعد کے نبی ہوئے ہیں جن کو قرآن و حدیث جن کو کاؤنٹ کرتا ہے، وہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک شرک اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا. بات سمجھ آئی؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، شیطان کے الفاظ. آپ کے بندوں میں سے میں اپنا بہت بڑا حصہ بناؤں گا. آدم علیہ السلام پہلے نبی، ان کی اولاد کتنی ہوئی، چلتے 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 دوسرے نبی نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام سے پہلے سارے کے سارے لوگ مشرک ہو چکے تھے، چند لوگ شاید بچے ہوں. نوح علیہ السلام کو دوبارہ فلٹر کرنے کے لیے 950 سال تبلیغ کرنی پڑی ہے، اور 70 یا 72 لوگ ایمان لائے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے. خود ان کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا. اب اس تناظر میں آگے ہم چلتے رہیں گے. صحیح ہے، قرآن کی بھی جب کبھی تشریح ہو تو آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ شرک نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں رچ بس چکا تھا. اس کا حاصل یہ ہے کہ 5 بڑے نیک لوگ تھے، ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 4 اللہ کے ولی اللہ گزرے نوح علیہ السلام سے پہلے جو اولاد آدم میں سے تھے. ان کا اس پیڑھی کا جب انتقال ہوا تو شیطان ایک اچھی شکل میں پچھلے لوگوں کے پاس آیا. ان کو بولا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ وہ اتنے بڑے بڑے ولی اللہ تھے تو ان لوگوں کو تم بھول بھلا گئے. آر دلائی کہ تم میں سے جن جن کو ان کا چہرہ یاد ہے تو ان کا چہرہ ذرا ڈیزائن کر دو، اور خبردار جو ان کو پکارا، یہ بس اللہ کے بندے تھے اور بڑے نیک بندے تھے، صرف ان کو آپ ان کا چہرہ اپنے تک، اپنی نسلوں تک محفوظ رکھنے کے لیے ان کا چہرہ بناؤ. چہرہ بنوا کے ایک جگہ پہ رکھوا دیا اور کہا کبھی کبھی ان کی زیارت کے لیے جایا کرو، آپ کو بھی موت یاد آئے گی، نیک لوگ تھے، ایصال ثواب کیا کرو. یہ وہ، یہ پیڑھی گزر گئی. دوسری پیڑھی آئی، ان میں پھر شیطان آیا. کہا کوئی نظر و نیاز کر دیا کرو یار، کوئی چڑھاوا کر دیا کرو، نیک لوگ تھے، کوئی ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا کرو، دیکھ شیک چڑھا دیا کرو. صحیح ہے، کچھ تو شرم نہیں آتی، کنجوس ہو، بخیل ہو، یہ وہ کرتے کرتے شروع ہو. یہ پیڑھی بھی چلی گئی. اگلی پیڑھی آئی، اب وہ دین سے بہت دور ہو چکے تھے، سوشل میڈیا ان کا ایکٹیو تھا، لبرل وہ تھے، روشن خیال وہ تھے، اپنے دین سے وہ بیزار تھے. 2-4 پیڑھیوں پر کی گئیں. اب شیطان بزرگ بن کے آیا اور بولتا ہے شرم نہیں آتی؟ آپ کے آباء و اجداد ان سے تھوڑی بہت ہیلپ لیا کرتے تھے. یہ ود کے پاس بارش ہے، سوا کے پاس رزق ہے، اس کے پاس بادل ہیں، اس کے پاس خزانہ ہے، اس کے پاس رحمت ہے، یہ تو اللہ کے نائب ہیں. تو اب ان کی وہ جو تھیم تھی، تیسری چوتھی پیڑھی میں آ کے اس نے تھیم کلٹی. یہ لوگ بھی گزر گئے. اگلی پیڑھی آئی تو بولا آپ کے آباء و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی. اب جو غرق ہوئے نا شرک میں، تو آج تک شرک باقی ہے. تو یہ پس منظر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ایک عرصے تک لوگ راہ راست پر تھے. آدم علیہ السلام گئے دنیا سے، ان کی اولاد چلتی رہی، صحیح چلتی رہی. آدم علیہ السلام کے کافی عرصے بعد ان کی اولاد میں سے 5 بندے اللہ کے ولی اللہ ہوئے، اور پھر ان ولی اللہ کے بعد اگلی نسلوں کے ساتھ شیطان نے کیا گیم کھیلا. پھر جب مخلوق بہت زیادہ شرک میں غرق ہو گئی، اللہ کو رحم آیا، اللہ نے پھر نوح علیہ السلام بھیجا.
اس کی ابتدا ہم وہیں سے گنے کہ یہ ابتدا جو ہے وہ بتوں کی پوجا کی ابتدا ان پانچ لوگوں سے جو اللہ کے ولی تھے, جو اللہ کے نیک بندے تھے. جب یہ حابیل اور قابیل والا واقعہ ہوا تو اس کو پھر دو بھائیوں کے علاوہ اور بھی تھے. ایسا ہوتا تھا, اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جلدی جلدی اولاد دے رہے تھے, اور یہ طے ہوا تھا کہ کراس میں بہن بھائیوں کی شادی ہوتی تھی. ایک دفعہ بہن بھائی پیدا ہوئے, ان کی آپس میں شادی نہیں ہوگی. بعد میں جو دو بہن بھائی پیدا ہوئے تو کراس میں شادی ہوتی تھی, تو اولاد بڑھ چکی تھی, کافی بڑھ چکی تھی. آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے ہیں تو کتنی اولاد ہوئی ہوگی, بات سمجھ آ رہی ہے. پھر آگے چلتے چلتے یہ اصول عارضی تھا, آگے چلتے چلتے فطرت غالب آئی, پھر یہ کراس میں بہن بھائیوں کی شادی بھی منع ہو گئی, پھر آگے کزن اور وہ جا کر شادیاں شروع ہو گئی. نسل انسانی اللہ نے چلانی تھی سبب کے درجے میں, لہٰذا اس طرح اللہ پاک نے شروع میں چلائی, تاکہ اللہ پاک 100 بندے بھی شروع میں کریٹ کر سکتے تھے. ایک آدم کے بجائے 100 بنا دیتے, لیکن اللہ نے آدم کو ایک بنا کر اولاد اس سے چلانی تھی. الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد. لوگوں آگاہ رہو, آپ کا رب بھی ایک تھا, ایک ہے, ایک رہے گا, اور آپ کے والد بھی. یہ نقطہ بتانا تھا, بات سمجھ آ گئی. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول, کیا نبی آدم بھی نبی تھے؟ قال نعم, نبی تھے, مکلم, اور اللہ سے بات بھی کرتے تھے, معلم, اللہ کی طرف سے ان کو علم بھی دیا جاتا تھا. جیسے جیسے دنیا میں ٹائم گزر رہا تھا, اللہ پاک آدم علیہ السلام کو نہ صرف دینی معلومات دے رہے تھے, بلکہ یہ سبزی ہے, یہ اناج ہے, یہ پھل ہے, یہ معلومات بھی اللہ پاک دے رہے تھے. کیونکہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے دنیا میں رکھ دی ہیں, اب اس سے فائدہ کیسے لینا ہے وہ آدم علیہ السلام کو اللہ بتاتے تھے. یہ آج کل جتنے بھی سائنسدان ہیں تو یہ آدم علیہ السلام کی ہی تاثیر ہے. یہ زبانیں, یہ علم, یہ ٹیکنالوجی, یہ وہی آدم علیہ السلام کے ہی اسپرم سے چلتے چلتے یہاں تک آئی. ہاں یہ ہے کسی کی وہ ٹیکنالوجی ساری زندگی سوتے سوتے چلی جاتی ہے, اور کسی کو اللہ پاک سوچ بچار کا موقع دیتے, وہ فزکس میں, کیمسٹری میں, بایو میں آگے چلا جاتا ہے. لیکن ہے ساری اولادیں گورے, کالے, سانولے, سخت مزاج, نرم مزاج, پاکیزہ, غیر پاکیزہ, سب آدم کی اولاد ہے. تو قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ آیا ہے, صرف نام, صحیح ہے. البتہ عام طور پر ذکر اور ان کی طرف جو اشارہ کیے گئے ہیں وہ 170 دفعہ سے زیادہ ہے. ہماری ابتدا ہے, اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آدم اور آدم کی آنے والی نسل سب کی سب خلقتاً توحید پر تھی. 9ویں پاری کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ایک عہد کیا, جس کو عہد الست بولتے ہیں. کبھی نام سنا ہے؟ عہد الست بولتے ہیں. عالم ارواح میں یہ جتنی روحیں زمین میں آنی ہیں یا آئی ہیں یا آئیں گی, یہ پہلے اوپر ایک جگہ پر جمع ہے نا, آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں. تو ان سب سے اللہ پاک نے اس حالت میں ایک عہد کیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا. تو سب نے وہاں بولا ہے کہ ہمارا رب آپ ہے. تب اس اوپر سے نیچے انجیکٹ ہوتا ہے, بندہ نیچے آتا ہے. یہاں آ کر وہ شیطان اور رحمان کی رحمت کا جو مقابلہ ہے اس میں شکار ہو جائے, ورنہ اوپر سب کہتے ہیں اللہ آپ. ایسے بزرگ بھی دنیا میں گزرے ہیں, حالانکہ عالم ارواح کا واقعہ ہے. ہم میں سے کسی کو اپنا بچپن بھی نہیں یاد. ایسے بزرگ دنیا میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے کسی موقع پر ایک بندے کو پہچانا, بولا تو عہد الست میں تو میرے ساتھ کھڑا تھا. عہد الست میں تو میرے ساتھ کھڑا تھا. جیسے انسان کو حج کا ساتھی کئی سالوں بعد ملے, عمرے کا ملے, وہ عمرہ ہم نے ساتھ کیا تھا. یہ بعض چنیدہ لوگوں کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے, اپنی رحمت کاملہ سے یہ قوت حفظ دی ہے کہ وہ یاد کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک ہم سے پوچھ رہے تھے الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, سب نے کہا قالوا بلا, بالکل آپ ہمارے رب ہیں. وہ بولے آپ ہمارے ساتھ عہد الست میں کھڑے. تو عہد الست ایک اصطلاح ہے, یہ آپ کو دینی کتابوں میں بہت ملے گی انشاءاللہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ایک حدیث مروی کرتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
قیامت والے دن آگ میں عذاب دیے جانے والوں میں سے سب سے ہلکا عذاب، سب سے وہ قسم ہوگی کہ آپ کو زمین اور آسمان میں جتنے خزانے ہیں وہ سب کے سب آپ جرمانہ ادا کر دیں اور اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے، تو وہ کہے گا یار یہ دنیا وما فیہا سب لے لو، لیکن اس عذاب سے تھوڑا سا ہلکا عذاب مجھے دے دو، جس عذاب میں ہوں اس سے بھی تھوڑا سا ہلکا عذاب مجھے دے دو۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تجھے کہا تھا نا میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، میرے ساتھ شرک کر کے آیا ہے، اب کوئی رحم نہیں ہے، اب کوئی۔ اب اس میں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے یار ایک بندہ عیسائی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، بچہ یا بچی، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا یہ قصور ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو عذاب دیا جائے گا؟ ہے نا؟ آپ جانے والے تھے تو یہ آ گئی حدیث۔ فرمایا مامون مولود الا یولد علی الفطرہ، روئے زمین پر جو بھی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے وہ فطرت یعنی فطرت اسلام پر اللہ ان کو پیدا کرتے ہیں، عہد الستو کی وجہ سے، وہ ابھی اوپر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے آئے ہیں۔ تو یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ روئے زمین پر کوئی بچہ خدا نخواستہ مشرک یہودی یا عیسائی پیدا ہوتا نہ، جو بھی بچہ جس کے گھر میں پیدا ہوگا وہ اسلام پر پیدا ہوگا، فطرت ایمان پر پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے کہ پیدائشی کسی بچے کو یہودی پیدا کر دیں، کبھی بھی نہیں، کبھی۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ بڑا اثر رکھتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ، اس کے دونوں پیرنٹس، یُحَوِّدَانِهِ، یا اس کو یہودی بناتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو عیسائی بناتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو آتش پرست بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ جیسے کہ آگے مثال دیتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کا حال کیسے بگاڑتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی چوپایا جانور کامل الخلقہ، کمپلیٹ باڈی کے ساتھ، سینگوں اور کانوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے مالکان کبھی اس کے کان کاٹ دیتے ہیں، کبھی اس کے سینگ کاٹ دیتے ہیں، اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بہت پیاری تشبیہ دی ہے۔ جانور پیدا ہوا، بکری سے بکری کا بچہ پیدا ہوا، تو اب وہ بائی ڈیفالٹ اس کے 2 کان ہوں گے، 2 سینگ ہوں گے، سب کچھ ہوں گے۔ اسی طرح بیل پیدا ہوتا ہے، اونٹ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی خلقت پہ پیدا ہوتے ہیں، ہر چیز مکمل لے کر، لیکن اس کا مالک کبھی مصلحت کرتے ہوئے اس کی کبھی دم کاٹ دیتا ہے، کبھی کان کاٹ دیتا ہے، کبھی یہ سینگوں والے جانوروں کے سینگ کو ڈرل کر دیا جاتا ہے، اور کتوں کے وہ لڑانے کے لیے کان اور دم کاٹ دی جاتی ہے، کتا تیز بھاگے۔ یہ حال کس نے کیا؟ اس کے اوپر نگرانوں نے کیا، جانوروں کے۔ اسی طرح ہر بچہ فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی، مشرک بنانے میں اس کے والدین کا کردار۔ کیا فائدہ ایسا بچے کو اسلام پر پیدا کرنے کا؟ کیا فائدہ؟ فرمایا جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے گا، اللہ اس کو جنت لے کے جائے گا، کیونکہ وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ ابھی وہ امیچور ہے، رسپانسبلٹی نہیں ہے، بالغ نہیں ہوا، اس دوران مر گیا، چاہے یہودی نصرانی کے گھر مرے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ پاک اس کو انصاف کا تقاضا کرتے ہوئے جنت میں لے جائے۔ اگر اپنی وش سے کوئی اگر یہودی، نصرانی، عیسائی ہو گیا اور میچور بھی ہو گیا، بالغ بھی ہو گیا، اب پکڑے، کیونکہ اس نے پہلا قدم لیفٹ اٹھا دیا، کڑی سے کڑی مل رہی ہے۔ دیکھیں بچہ کے انوائرمنٹ میں پیدا ہوا، سب کچھ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک کے گھر میں آنکھ کھولی نا، سنیے گا، کسی کے پاس کوئی لوجک باقی نہیں بچتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کے والد آزر بت بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، پیدا ہو گئے، تو اب پیدا ہوئے، بڑے ہوئے دیکھا والد یہ کام کر رہے ہیں، بت خود بناتے ہیں پھر بیچتے ہیں، بولتے ہیں یہ کیسا رب ہے، اس سے تو اچھا رب یہ ستارہ ہے،
ستارہ کا یہ میرا رب ہے، کیونکہ بت سے کئی گنا اچھا ہے، چمکتا ہے، خود آتا ہے، بت تو خود نہیں بنتا۔ اچھا چاند آیا، ستارہ گم ہو گیا، یہ بھی غائب ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے، چاند بڑا ہے اس سے، یہ رب ہے۔ چاند جب تھا ادھر سے سورج طلوع ہوا، انہوں نے کہا اچھا یہ چاند غائب ہوا طلوع، یہ سب سے بڑا رب ہے، میں اس کی عبادت کروں گا، بتوں کی نہیں کروں گا۔ اب یہ عقل ہے، یہ وہ فرسٹ اسٹیپ ہے جس کو اٹھانے کے لیے اللہ نے حکم دی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ پاک یہ پوری مخلوق کی تربیت کر رہے ہیں۔ اب جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس چیز کو فنا ہے وہ رب ہو نہیں سکتی، نہ کوئی لائبریری، نہ کوئی تھیوری، نہ کوئی لیکچر، کچھ بھی نہیں، صرف عقل۔ فرسٹ اسٹیپ یہ لیفٹ ہے، یہ رائٹ ہے، رائٹ اسٹیپ اللہ کی طرف اٹھایا۔ اللہ پاک نے نہ صرف ہدایت دی بلکہ ابو الانبیاء بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد اگر کسی کی اولاد میں سب سے زیادہ نبی آئے تو وہ ابراہیم علیہ السلام۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایک بہت ہی پیارا آبجیکشن ہو سکتا تھا کہ کوئی بچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا اور دودھ پیتے ٹائم ہی مر گیا تو اللہ اس کو جہنم لے جائیں گے، تو زیادتی ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ رب العزت لوگوں کو رائی برابر ظلم نہیں کرے گا۔ ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کریں گے لیفٹ سائڈ پہ جا کر۔ بھائی بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ساتھ ساتھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک نقطہ تھا، اب ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، اسلامی ماحول میں، یہاں اگر کوئی بچہ ہندو یا عیسائی کے گھر میں بھی اگر پیدا ہوا ہے تو اس کو ایک دین سمجھنے کا موقع ملے گا، انوائرمنٹ ہے، ہاں انوائرمنٹ ہے اسلام۔ اب اگر کوئی وہاں نیدرلینڈ میں، فرانس میں یا ایسی جگہ پہ جہاں یہودی زیادہ ہیں یا عیسائی زیادہ ہیں یا مشرک کوئی کسی اور چیز کی پوجا کرنے والے زیادہ ہیں، یا جیسے انڈیا میں ہندو زیادہ ہیں، اب ہندو ماحول میں کوئی اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس تک تو دین نہیں پہنچے گا، پھر کیسے جو ہے وہ، یعنی یہ صرف یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس تقدیر پر ہمیں جو ہے وہ ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے سوال کا جواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1445 ہے نا، تو آلموسٹ کوئی 1350 سال پہلے دیں گے۔ یہ سوال ویلڈ ہے، مطلب میں نے اپنی باتوں میں اس کو کلیئر تو کر دیا، لیکن اب یہ اور ایکسپلین کر دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہاڑوں پہ پیدا ہو، ساری زندگی کسی سے ملاقات نہ ہو، وہی انوائرمنٹ والی بات ہے، کسی کو یہودی انوائرمنٹ ملا یا ہندو انوائرمنٹ ملا، دینی انوائرمنٹ ملا ہی نہیں، ٹچ بھی نہیں ہوا، نہ تعلیمات پہنچی، ایسا کوئی شخص پہاڑوں پر پیدا ہو جس کو ساری زندگی پتہ بھی نہ چل سکے اسلام توحید کیا ہے، لیکن وہ سلیم العقل، لیکن وہ اس کو اپنی عقل سے غائبانہ اس ذات پر ایمان لانا واجب ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ یہ سوچنا، یہ تھنکنگ اس پر، وہ لفظ اللہ منہ سے نہ کہہ سکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کر سکے، ساری زندگی اس کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس کا اس ذات پر ایمان لانا واجب ہے جو یہ سارا کارخانہ چلا رہی ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو یہودی انوائرمنٹ میں پیدا ہوا، کسی بھی اس میں، اس کو دین اسلام کی دعوت نہیں ملی، اس کو سوچنا چاہیے کہ عقل اگر ہے تو اللہ رب العزت نے یا کوئی ایسی ذات ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ مورتی بنانا، شرک کرنا، یہ خود اپنی تھنکنگ سے ایک رزلٹ پر آنا، جتنا قریب اللہ کے آئے گا اتنا اللہ اس کو نوازے گا۔ اور اگر وہ بغیر کسی اس کے توحید کے دنیا سے چلا گیا، اب بھی اس کا کیس قیامت میں لگے گا۔ ممکن ہے اس وقت ایمان پیش کیا جائے کہ مجھ پر اور میرے انبیاء پر ایمان لا، حجت تام کی جائے گی نا، حجت، اب وہ ایمان لے آئیں گے، جنت میں جائے گا، اگر اس وقت انکار کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ قبر میں بھی یہ چیز پیش آ سکتی ہے، من ربک وما دینک ومن نبی، 3 سوال تو ہیں، یہی تو چیز ہے اصل۔ تو جو اگر دنیا کے موسٹ ایسٹ میں یا ویسٹ میں رہتا ہے، اب تو ماشاءاللہ دین اسلام علی بیت کل، حضور نے فرمایا روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس گھر میں میرے دین کی دعوت نہیں پہنچے گی، پہنچ چکی۔ اب ایمان نہ لانا ایک الگ ہٹ درمی ہے۔ بھائی یہ دعا کیا کریں کہ کوئی بھی سائنٹسٹ، بڑا آدمی اینٹی اسلام ریسرچ شروع کر دے، خود بخود اگلے 2 ہفتوں میں ایمان لائے گا انشاءاللہ۔ چلے آگے،
کچھ تشفی ہوئی؟ کچھ کلیئر ہوا؟ نہیں ہوا۔ ایک بندہ ہے یہودی گھر میں پیدا ہوا اور جوان ہو گیا، ہندو گھر میں پیدا ہوا جوان ہو گیا، آغا خانی ادھر اوپر پیدا ہوا جوان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کو دین اسلام کی دعوت لازمی مل جائے گی۔ پہلی صورت، کسی بھی طرح سے میڈیا پر دیکھا اس نے، واٹس ایپ پر دیکھا، محلے میں ادھر وہ رہتے ہیں، سامنے مسلمان رہتے ہیں، وہاں سے آواز آتی ہے، یہ حجت تام ہو گئی۔ عقل ہے نا، اس کو اللہ پاک نے عقل دی ہے تاکہ وہ کھوٹے کھرے کی تمیز کرے۔ اب اگر وہ نہیں کرتا تو اس پر پکڑ ہے نا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ یہ تو بول رہے ہیں کہ ایک بندہ روئے زمین پر اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اللہ کے خزانوں سے فائدہ لیتا ہے، تو وہ اس کے کریٹر کے بارے میں نہیں سوچے گا؟ کیوں نہیں سوچے گا؟ سوچے گا۔ یہ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وحی دی، ہمارے لیے کہنا بڑا آسان ہے کہ جو ہے وہ یہ سوچے اگر وہ عقل، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم دے دیا۔ اب جس کے پاس علم موجود ہو وہ اس کے لیے کہنا بڑا آسان ہے کہ بھئی وہ سوچے اگر اس طرح سے۔ اور وہ جو مثال آپ نے دی حضرت ابراہیم کی، تو وہ تو حضرت ابراہیم تھے، علیکم اس وقت نبی نہیں تھے، پھر بھی نبی تھے، ہاں پھر بھی ابراہیم تھے۔ ان کا تو مقام ہی کچھ اور ہے، ایک عام آدمی کا تو موازنہ ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو جائے۔ اب ایک عام آدمی جو آج بالکل ایک کفر و شرک کے ماحول میں اگر پیدا ہوا، دیکھیں میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اللہ کی نعمت ہے دین، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ دین جو ہے وہ دے دیا، صحیح ہے۔ اللہ کے رسول سے بھی کہا کہ بھئی یہ ہدایت دینا جو ہے وہ آپ کا کام نہیں، محنت کرنا آپ کا کام۔ صحیح ہے۔ تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ اس پر ہمارا جیسے باقی چیزوں پر ہمارا ایمان اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، تو کیا اس کو ہم تقدیر سمجھیں؟ تقدیر تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کہ یہ بھی تقدیر ہے کہ جو ہے وہ یہ ہم مسلمان ماحول میں مسلمان تقدیر کا کردار تو ہے ہی ہے، میں اسباب کے درجے میں چیز ڈسکس کر رہا ہوں۔ تقدیر تو دیکھیں اللہ پاک نے قیامت کی صبح تک کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، زمین آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے قیامت تک کی چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ تقدیر تو ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں ظاہری اسباب پر۔ آگے دنیا میں سب کچھ ہو گیا، عقل ملی ہے یا نہیں ملی؟ عقل ملی ہے نا، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے۔ اور اب تو فی زمانہ یہ سوال کوئی آج سے 1.5 سال 100 سال پہلے ویلڈ ہو بھی سکتا تھا کہ بہت ایسٹ ویسٹ میں دین اسلام کی دعوت میں گئی، اب تو ختم ہو گیا معاملہ۔ مسلمانوں کی حالت آپ کو پتہ ہی ہے، آپ ٹھیک ہے لیکن جو آس پاس ان ماحولوں میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے اپنے وہ کرتوت ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی ان کو دیکھ کر اسلام پر آ جائے۔ بالکل ٹھیک بات، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ لوگ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی بات کی میں ترجمہ نہیں کروں، لوگ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو مانے بھائی ادھر جا ادھر جا، ادھر نہیں آ، صحیح ہے۔ اس سب کے باوجود دین اسلام کی دعوت حق دعوت ہے، کسی نہ کسی طرف ہے، یعنی دین اسلام کی 100% پیور دعوت یا ملی جلی دعوت روئے زمین پر تقریباً ہر فرد کے پاس پہنچ چکی ہے، حجت تام ہے۔ اور نہ پہنچی ہو عقل پھر بھی اللہ نے دی ہے، سوچنا انسان کے لیے۔ قرآن مجید میں بار بار کفار کو کیوں اشارہ ہوتا؟ افلا تعقلون، افلا تسمعون، افلا تبصرون، عقل نہیں رکھتے، دیکھتے نہیں، کرتے نہیں۔ یعنی یہ عقل کی بنیاد پر دعوت ہے کہ سوچ بچار کر آؤ، پھر آگے ایمان کا لیول بڑھے گا۔ چلیں آگے۔ آدم علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آدم علیہ السلام کو غسل دیا فرشتوں نے۔ کس نے دیا؟ آدم علیہ السلام کے زمانے تک فرشتوں کا آنا جانا نارمل ٹریفک تھی۔ اسرائیل علیہ السلام بھی نارمل آتے تھے، بولتے چل بھائی تیرے جانے کا ٹائم ہو گیا۔ لوگ اسرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہ گالیاں بھی دیتے تھے، یہ آ گیا ہماری جان لینے کے لیے، اور لوگ کوئی بھی اوپر نہیں جانا چاہتا تھا۔ موت کا ذائقہ تو بڑا مشکل ہے نا، نظر آتے تھے، سیدھے آ کے بولتے تھے لا جے دان دے، لا دے روح دے، تو وہ مشکل ہوتا تھا۔ پھر بعد میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی، اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں بولا یا اللہ آپ نے میرا کام لگایا ہے روح قبض کرنا، میری ڈیوٹی ہے، آپ کی مخلوق تو مجھے بدنام کرنی ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موت کو سبب کے ساتھ جوڑا، بیمار ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، قتل۔ آج کوئی بھی نہیں کہتا کہ اسرائیل آیا تھا، آیا اس کی ڈیتھ کیا ہوا یار، وہ ٹریجڈی ہو گئی۔
چنانچہ وہ اسرائیل علیہ السلام کی پیٹیشن سن لی گئی اور موت کو سبب کی طرف متوجہ کر دیا گیا، پیچھے جو اصل ایکشن لینے والا تھا اس سے معاملہ ہٹا۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تو اس کے سامنے اسرائیل آ گئے آمنے سامنے۔ اسرائیل علیہ السلام نے اس کو گھورنا شروع کیا تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس بندے سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ ہوا کو حکم دیں مجھے فلاں سے راہ میں چھوڑ آئے۔ صحیح ہے؟ اب سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر اللہ پاک نے طاقت دی تھی، بولا ہوا نے اس کو اٹھایا اور جس صحرا میں چھوڑا آگے اسرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ تو اب اس نے کہا میں تو تم سے بھاگ کر یہاں آیا، کہا مجھے تم دربار میں ٹکٹکی باندھ کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا مجھے اللہ کا حکم تھا کہ تمہاری روح اس صحرا میں قبض کرنی ہے، تو سلیمان کے دربار میں کر کیا رہا تھا؟ میں تو یہ دیکھ رہا تھا، میں تو لا دے لا۔ اس نے کہا یار اتنے دور آ گیا اب تو جانا ہی پڑے گا، لے جان۔ قرآن کی آیت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جان کو نہیں پتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، پیسہ نہیں اعمال کیا کمائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی جان کو نہیں پتا کہ کس زمین پر اس کی موت آنی ہے۔ یہ تو اللہ پاک کی قدرت کا اتنا بڑا ثبوت، وہ ٹائٹن کا جو واقعہ پیش آیا ہے، بن داؤد اور سلیمان داؤد والے جو ٹائٹینک دیکھنے کو نیچے گئے، اپنی موت کے لیے 26 کروڑ روپے خرچ کیا۔ کس کے لیے؟ اسرائیل نے روح کہاں قبض کرنی تھی؟ ٹائٹینک سے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان اپنی موت کے پیچھے خود چاہتا ہے۔ اف اللہ، انسان اپنی موت کے پیچھے اچھے خاصے وہ کینیڈا لندن میں ٹائم گزار رہے تھے، اس چیز میں بیٹھے، نیچے گئے، اس این ایگزیکیوٹ پوائنٹ پر آئے جہاں سے روح نے اوپر جانا تھا۔ اس کے لیے ڈالر بھی دیے، سب کچھ کیے، اس نے وہ بھی لیا، وہ کیا بولتے ہیں اس کو بنانے کو، ان کا جو بیٹا تھا روبرٹ سکوٹس، کیا بولتے ہیں یار اس کو، روبکس کیوب۔ اس چھوٹے بچے کی خواہش تھی کہ میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام لکھواؤں گا، میں ٹائٹینک میں جا کر یہ بناؤں گا کہ دنیا کی ڈیپتھ میں میں نے وہ بنایا، تو میرا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں۔ اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے پہلے اللہ کی کتاب محفوظ میں اس کی روح قبض لکھی ہوئی تھی۔ اللہ، اچھا وہ لوگ بڑے نیک لوگ، وہ لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں، اللہ پاک نے ان کو دیا ہے۔ آپ SIT کی جا کے بلڈنگیں دیکھیں، سب انہوں نے بنائی ہیں، بڑا انہوں نے صدقہ جاریہ کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اللہ پاک دیتے رہیں گے۔ دیکھیں اگر وہ سفر کی دعا پڑھ کے بیٹھے اس ٹائٹن میں، اور وہ اپنا بخش آ کے فون کیا ہوگا، واٹس ایپ کال کی، بھائی ہم نیچے جا رہے ہیں، کھایا پیا معاف کرنا، یہ وہ ہم جا رہے ہیں، بہت بڑا گروپ ہے نا، تو وہ اگر یہ سب کچھ کر کے نیچے گئے تو موت تو لکھی ہوئی تھی۔ ہمیں اس چیز پر ڈسکس کرنے کا نہیں کہ وہ اتنے کا ٹکٹ لے کر گئے، اللہ نے ان کو جتنا دیا اس سے زیادہ انہوں نے لگایا ہے۔ اب اگر وہ بات وہی ہے کہ جو باتھ روم میں بھی دعا پڑھ کے گئے تو اس کی موت خاتمہ بالخیر ہے، یہی ان کی مثال ہے۔ وہ بھی نیچے گئے ہیں، کچھ نہ کچھ دعا کر کے گئے ہوں گے، مسلمان تھے، لیکن موت کا وقت تقدیر غالب۔ معمولی فرق ہے، بعض بولتے ہیں نبی اور رسول ایک ہوتے ہیں، بعض بولتے ہیں رسول وہ ہوتا ہے جس کو شریعت اور نئی کتاب دی جاتی ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے والی نبی اور رسول کی پیٹرن کو لے کے فالو کرتا ہے۔ کلیئر؟ رسول نبی بھی رسول بھی، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول ایک اچھی کوالٹی ہے، نبی اس سے ہلکی کوالٹی سمجھے۔ ہارون علیہ السلام آدم علیہ السلام بھی نبی، ان کو کتاب نہیں ملی۔ یہ کوئی اتنی وہ بیٹ نہیں، بعض نے اس چیز کو کل کرنے کے لیے بولا رسول نبی ایک ہے، مسئلہ ہی نہیں کوئی، جو تعلیمات آئی ان کو مانو، یہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤ، صحیح ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے تاک عدد میں 3 دفعہ، آج کل بھی مردے کو 3 دفعہ پانی ڈالا جائے، جسم پر 3 دفعہ پانی ڈالے، 3 دفعہ پانی ڈالنا سنت ہے۔ 3 دفعہ فرشتوں نے ان کو پانی ڈالا اور ان کی لحد بنائی گئی، قبر نہیں جیسے ہم بناتے ایسے نہیں،
ایسے بنا کے نیچے کو دراز بناتے ہیں، جیسے مسجد اس میں جنت البقیع میں بناتے ہیں۔ وہ لوحدہ، لحد بنائے گی، قبر اور لحد میں فرق ہے، قبر یہ سیدھی سیدھی ہم کھودتے ہیں، وہ بھی لحد ہے۔ وقالت هذه سنت آدم و ولدی، لحد بنانا یہ آدم کی سنت ہے اور اس کی اولاد کی بھی سنت ہے۔ جہاں زمین ایسی ہو وہاں لحد بنائی جائے، اور جہاں زمین میں کچھ چھوٹی موٹی گڑبڑ ہو تو وہاں آپ قبر بھی بنا سکتے ہیں۔ لحد سرچ کریں گے آ جائے گا، ایسے ڈیپتھ میں نیچے جاتے ہیں اور نیچے سے جا کے دراز بناتے ہیں، تو میت کو اتار کے قبلہ رخ ایسے لٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بڑی غلطی دور ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، ہم لوگ قبر میں میت کو لٹاتے ہوئے بہت غلطی کرتے ہیں۔ میرا قبلہ ہے ہی ادھر نا، تو میت کو قبر میں یہ باندھا ہوا ہے نا، ایسے لٹانا چاہیے۔ یہ دیوار ہے قبر کی پچھلی، ایسے ہاتھ نیچے ہو۔ ہم لوگ صرف منہ پھیرتے ہیں، ایسے نہیں۔ سونا بھی ایسا چاہیے عام نارمل لائف میں۔ یہ قبلہ ہے، منہ ادھر، اسٹارٹ ایسے لے، بعد میں بستر پر الوٹ پلوٹ ہوتا رہے، کوئی بات نہیں۔ سب کچھ، پاؤں بھی، ہر چیز، مطلب ٹوٹل باڈی کو قبر کے اس دیوار کے ساتھ لگانا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کا صرف تھوڑا سا چہرہ، ہاں نہیں یہ صحیح نہیں۔ دیکھیں آگے تو تھوڑی دیر بعد اس میں زندگی آ جاتی ہے نا، اور یہ 40-45 منٹ کا سارا سین ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ دفنا کر جانے والوں کی قبروں کی چاپ سنتا ہے، بہت سے آوازیں مارتا ہے، کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ او میرے بیٹے، تیرے لیے میں نے یہ کیا کہ تو مجھے کہاں اندھیرے میں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ بیٹا بولتے ہے بابا جی پھر آئیں گے انشاءاللہ ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ دفنانے والے کو ہم یہ سمجھتے ہیں اسی نے مرنا تھا، ہم نے نہیں مرنا۔ تو لحد میں ایسے لٹاتے ہیں، نیچے دراز بنا کے پھر ایسے لٹا کے پیچھے سے بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ اگلا عالم شروع ہو گیا جس کو عالم برزخ بولتے ہیں، اس کا اب دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ عالم برزخ ہے، اب مٹی اور یہ چیزیں، اب وہ ان کثافت سے نکل گیا کہ اس کے جسم کو مٹی روکے گی، کوئی اور چیز روکے گی، یہ چیزیں ختم۔ اب وہ ایک دوسرے جہاں میں کنورٹ ہو گیا ہے، اس کے لیے وہیں سے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ جنت تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو اس کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ وہ جہاں کچھ ہو رہے، یہ جو پیرامیٹر ہمارے ہیں، یہ پیرامیٹر وہاں لاگو نہیں ہوتے، ختم ہو گیا، گریوٹی ختم، یہ سب کچھ ختم ہو۔ سوال آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوشچن ہے، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء تک کا ایک لمبا سلسلہ ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ انبیاء سارے کے سارے علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کیا؟ ایک ہوتا ہے حقیقی بھائی، سگا بھائی، اور کیا ہوتا ہے ستیلا بھائی۔ انبیاء سارے کے سارے ستیلے بھائی ہیں، باپ ایک ہے مائیں الگ ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ امہاتہم شتیٰ و دینہم واحد۔ آپ بولیں گے یار ہر نبی کے والد اور والدہ الگ ہیں، تو یہاں جو ستیلے بھائی قرار دیے گئے، یعنی ستیلے تو نہیں کہیں گے، علاتی بھائی بولتے ہیں، باپ شریک بھائی۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین دین توحید تھا۔ مائیں تو الگ تھیں لیکن دین مشترک تھا سارے انبیاء کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے اور تمام انبیاء کی مثال دی۔ حضور بھی نبی ہیں اور سارے بھی نبی ہیں، کہ حضور نے فرمایا کہ میری اور دیگر میرے سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے کوئی شخص ایک اچھی سی عمارت بنائے اور بہت پیاری بنائے، اس کو رینوویٹ بھی اچھا کرے، بس اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے ایک کارنر پر، اور لوگ اس عمارت کے چکر بھی لگائیں اور تعریف بھی کریں، بولیں ماشاءاللہ کیا اسٹیٹ آف دی آرٹ ورک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بولیں کہ یار یہ کونا خالی ہے، اس میں بھی کوئی رکھ دے، اس میں بھی، وہ ساری عمارت باوجود اپنے خوبصورت ترین ہونے کے ایک کمی باقی تھی۔ فَأَنَا اللَّبِنُ لَبِنَتُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اللہ نے مجھے اس جگہ پر رکھ کے اس کمی کو دور بھی کیا اور میرے پر نبیوں کا خاتمہ بھی کر دیا۔ اب بلڈنگ میں کوئی اور گنجائش نہیں۔ بہت پیاری مثال دی ہے۔ انبیاء کی ایک خصوصیات یہ ہے، اب یہ ہم آدم علیہ السلام سے نا نبی علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل میری چھٹی ہے، جمعہ ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب ہفتے والے دن آگے ہم کچھ اور ڈسکس کریں گے، تو اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ جائیں۔ بیچ میں جو اہم چیزیں ہیں وہ بیان کی جا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اولی الناس بابن مریم والانبیاء اولاد علات، یہ لوگ جو عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں ان لوگوں سے، کیونکہ میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ صحیح ہو گیا؟ اولاد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، کچھ اولاد یہ ہوتی ہے ماں باپ پر جان دیتی ہے، کچھ اولاد یہ ہوتی ہے ماں باپ دیں ہمیں سب کچھ، اور یہ پروپیگنڈا کرنے والی اولاد بولتی ہے بھائی ہم تو اپنے اماں ابا کے بہت چہیتے ہیں، ہم تو اپنے اماں ابا کے کرتے کچھ بھی نہیں، ایک گلاس پانی بھی نہیں دیں گے، بولیں گے اماں ابا آپ پر جان قربان ہے، پانی نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے، لیکن آپ پر جان قربان ہے۔ یہی حال امت کے، حضور آپ پر جان قربان ہے، لیکن جب کہیں قربانی کا ٹائم آئے گا تو آپ کمزور بندے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو والدین کے اشارہ کرنے سے بھی پہلے جان حاضر کر دیتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے، ماں کی دعا بہت بڑی چیز ہے، جس کی زندہ ہے نا دیکھ لے۔ اس کی ماں بیمار ہوئی تو رات میں کسی وقت میں بیمار ہوئی تو وہ ماں کو الٹی آئی، اس نے الٹی کی تو اب کچھ اور چیز نہیں تھا، جیسی انسان کو الٹی آتی ہے طبی طور پر انسان کوئی برتن آگے رکھتا ہے، اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے رکھ دی ماں کی الٹی کے، اور اس میں جو آئی اس نے جا کے باہر پھینکی، ہاتھ شاتھ دھو کے آیا، واپس آیا، ماں نے دعا سے رنگا اس کو، اللہ تجھے دنیا آخرت میں عزت دے، تجھے بڑا بندہ بنائے، یہ وہ دوسرا تیسرا۔ ٹھیک ہے؟ کہاں پہاڑوں میں کیا کچھ زندہ ہے وہ بندہ، کہاں پہاڑوں میں غریب مسکین، کچا گھر، چھت بالکل ایسی۔ صحیح ہے؟ اور اللہ پاک نے اس کو اپنے علاقے میں اتنی عزت دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کا وفاقی مذہبی امور سردار یوسف بنا ہے۔ سمجھ آئی؟ ماں کی دعا ہے اس کو، اور ایسی برادری سے جس برادری کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دے، بولتے یہ کہ کم تر برادری ہے، وہاں سے اٹھ کر یہاں تک کہ نگران وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کے ساتھ سردار یوسف کا نام بھی گیا تھا۔ تو یہ تو دنیاوی عزت ہے، اس کی طبیعت میں بگاڑ پھٹا ہوا پن نہیں ہے، نماز کا پابند ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے، لیکن اس کو یہ جو واقعہ یہ ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ اس دعا کے بعد سے اس کے دن بدلنا شروع ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ترین میں خود ہوں، کیونکہ میں ان کو فالو کرتا ہوں، اور انبیاء تو سارے کے سارے آپس میں اللاتی بائی ہیں، اور میں اس لیے بھی عیسیٰ کے قریب ہوں کہ عیسیٰ کے بعد میں ہوں، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ روایت میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 5000 سال کا فاصلہ ہے، 5000 سال کا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور کے درمیان 1000 سال سے بھی کم فاصلہ ہے۔ ہاں جی، ہاں یہی وجہ ہے کہ سلمان فارسی جن کی عمر 250 سال ہوئی ہے، کبھی موقع ملا، حضور کے ایک صحابی سلمان فارسی، وہ پہلے آتش پرست تھے، پھر وہ عیسائی ہوئے،
عیسائیوں میں مختلف لوگوں کی تربیت میں رہے. آخری جب ان کے شیخ مرنے لگے تو انہوں نے ان سے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ کہا اب جو ہے نا عیسائیت کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ہماری کتابوں کے مطابق آپ جاؤ نخلستان یثرب میں، وہاں نبی آخر الزمان آئے گا، اور اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو میرا سلام کہنا اور اس پر ایمان لانا. اب یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، کسی نے ان کو غلام بنا کر بیچ دیا. مزرعہ سلمان آج بھی ہے مدینہ میں، بئر غرض کے پاس ہے. بئر غرض جنت کا کنواں ہے جس کے پانی سے حضور کو غسل دیا گیا ہے. سیرت ایک زبردست چیز ہے یار. اس کے پاس یہ بئر مزرعہ سلمان ہے. اس میں وہ درخت پر کام کر رہے تھے. کسی نے کہا نبی آخر الزمان قبا آ گئے. سلمان فارسی نے بولا یار درخت سے اتر کے جاؤں گا ٹائم لگے گا. اوپر سے چھلانگ ماری جی ڈز. اپنے جو یہودی وہ آقا تھا اس سے اجازت لیے بغیر سیدھا حضور کی خدمت. 3 نشانیاں بتائی تھیں آخری راہب نے ان کو کہ وہ نبی ہدیہ کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے دونوں کندھوں دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. یہ بھی حضور کی خاصیت ہے. موقع ملا تو بات ہوگی. اب یہ سلمان فارسی جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تھوڑی سی کھجوریں پیش کی. حضور یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے. حضور نے کہا آؤ میرے صحابہ جلدی آؤ. بسم اللہ کیا، خود بھی کھایا، سب کو کھایا. سلمان فارسی دل میں بولتے ہیں حاذہ ہی الاولی، پہلی نشانی ثابت ہو گئی، ہدیہ کھاتا ہے. نبی ہدیہ نوش فرماتے. پھر واپس آیا، ان کے آقا نے ڈانٹ ڈپٹ کی، کہاں چلا گیا تھا یہ بغیر اجازت کے؟ امپلائی ہے، بغیر چھٹی لیے کیوں گیا تھا؟ صحیح ہے. انہوں نے پھر ٹائم کیا یہ وہ. کچھ عرصے بعد تھوڑی سی کھجوریں لے کر اور گئے حضور کی خدمت میں رکھا. حضور یہ صدقے کی کھجور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤ میرے صحابہ جلدی آؤ. سلمان کھجوریں لائے، ایسے ایسے کر کے کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دی، سب تقسیم کر دی، کھائی نہیں. اور سلمان فارسی مائکروسکوپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ حضور نے صدقے والی چیز نہیں کھائی. تو انہوں نے کہا حاذہ الثانیہ. 2 شرطیں پوری. تیسری شرط مہر نبوت. کہتے ہیں مدینہ کے گلیوں میں آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے میں. آگے آگے نبی. کئی ٹائم ایسا ہوا کہتے ہیں، اب میں منہ سے بولنے سے رہا، منہ سے چلتے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گلی میں سلمان کو بلا کر بولا تیسری شرط دیکھنی ہے تو یہ دیکھ لیں. تیسری شرط دیکھنی ہے تو سلمان فارسی ایمان لے آئے. لا الہ الا اللہ. پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. آپ لوگ میرے کو ادھر ادھر لے کے جاتے ہوئے. لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کی یہ شان ہے کہ انبیاء کی آنکھیں بند ہو کر آرام کرتی ہیں، ان کا دل کبھی نہیں سوتا، کیونکہ انبیاء کا دل ہر وقت اللہ 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 کرتا ہے. بات سمجھ آئی؟ نانا جی فرماتے تھے بچہ اگر روئے زمین پر کسی مخلوق کا دل لفظ اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائے تو وہ دل مرنے کے بعد بھی چپ نہیں ہوتا. ایک دفعہ جاری ہو جائے، اچھا جاری ہونا مشکل کام ہے، نہیں جاری. ہم لوگ سب مردہ دل بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت. اللہ اگر کسی پر رحم کر دے. آپ کے بارے میں تو خوشگمانی ہے، میرے دل میں تو ہزار وساوس ہے. لیکن یہ باتیں دیکھیں انبیاء کا فیض ہے. فرمایا انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل کبھی نہیں سوتی. یہی وجہ ہے کہ نبی کی سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نبی سوئے جاگے اگلی نماز، امتی سوئے بولے ڈنڈے مارے جا وضو کر. کیا صحیح ہے؟ بڑی گہری باتیں. حدیث شریف بخاری شریف کی ہے. کیا وہ لوگ بھی جو جن کے دل جو ہے وہ جاری ہیں نہ وہ وضو کریں گے، وہ نبی نہیں ہے، وہ امتی ہیں. نبی کی صفت امتی کو نہیں مل سکتی. صحیح ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا ہر نبی کا ایک بہت ہی قریبی ساتھی یا لنگوٹی یار ہوتا ہے. حواری اس بندے کو بولتے ہیں کہ جو اپنے محبوب پر جان دے رہا ہو. محبوب دے یا نہ دے وہ جان دیتا ہو. ہر نبی کا کوئی ایک امتی ایسا ہوتا ہے، اور میری امت میں وہ زبیر بن عوام ہے. یہ خاصیت ان کی زبیر بن عوام کی. صحیح ہے؟ حضور اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. سیارے نہیں، ستارے. سیارے اور ستاروں میں فرق ہے نا.
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اندھیری رات میں کسی ایک کو فالو کرو گے کنارے پا جاؤ گے۔ اور اس کے پیچھے اس حدیث کے پیچھے ایک پس منظر ہے، یہ جتنے بھی شپ ہوتے ہیں نا آج بھی، یہ ستاروں پر چلتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو گویا آپ گمراہی کے سمندر میں اگر بھٹک گئے تو میرے ایک کسی صحابی کو اپنا پیشوا بنا دو، آپ کی نیا پار لگ جائے گی۔ نادان ہے جو صحابہ کو برا بھلا بولتا ہے بھائی۔ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ انا مما ادرک الناس من کلام النبوہ، مجھ سے اور پوری روح زمین پر جن لوگوں کو نبوت کا کلام پہنچا ہے اس میں ایک بات بڑی کامن ہے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت۔ کوئی بھی امتی ہو، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، محمد علیہ السلام، کسی بھی نبی کو امتی ہو اس میں سے حیا ختم تو جو چاہے کرے، اب اس کی خیر نہیں، اللہ اس کو بہت سخت پکڑے گا۔ اور حضور کی ایک دوسری حدیث ہے کہ کتنا ہی برا ہے وہ شخص، خرم مشکور نہیں، خرم مشکور اچھا آدمی ہے، کرسی پہ بیٹھ کے سو رہا ہے اور جوان کے بچے ہیں، اب کیا کروں میں؟ چلو جی، اچھا کیا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ کتنا ہی برا ہے وہ شخص کہ جو رات کی تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے، صبح وہ لوگوں کے بیچ میں آ کر بولتا ہے رات کے آپ کے بھائی نے یہ کیا، رات کا اپنے بھائی نے، تیرے بھائی نے رات کو وہ کام کیا، یہ جو تیرا بھائی والی اصطلاح ہے اردو والوں کی اصطلاح ہے، کراچی والوں کی، وہ میں جان بوجھ کے استعمال کرتا ہوں اس کو، وہ تیرا بھائی تو پکڑا ہی نہیں دیتا، صحیح ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، اس نے اپنی پردہ دری کی، یہ بڑا برا آدمی ہے۔ اور لازمی بات ہے جب یہ اپنے گناہ کی ڈیفینیشن کسی اور کو بتاتا ہے تو وہاں 6 بندے تو نفرت کریں گے، ایک بندے کے دل میں خیال ہوگا یار یہ جو کیے میں بھی کروں گا، تو اس نے ایک بری روایت قائم کر دی۔ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، نیکی دوسری، یاد رہے گی یہ باتیں؟ حیا بڑی چیز ہے بھائی، حیا بڑی، یہ چیز کہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ساری دنیا ننگی کر گیا یار، یہ نہ رہے ساری دنیا ننگی کر گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث معراج کی رات میں کہ حضور بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ گئے براق پر۔ اچھا یہاں ایک چیز سمجھے، میں بتانا چاہتا ہوں، جو حضور کا سفر معراج ہوا ہے نا تو وہ فزکس سے اوپر کی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی براق پر بیٹھے نا تو یہ یہاں کے ٹائم پورٹل سے ٹائم ٹریول کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک رات میں بغیر فیول کے بیت المقدس جانا، پھر وہاں سے آسمانوں پہ جانا، 5 سال 7 5 35 3,500 سال کا فاصلہ، وہ پھر اس کے اوپر عرش، پھر نہر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ سے ملاقات، پھر جنت جہنم، پھر امتیوں کے احوال، اور اسی رات کو واپس اپنی پھپھی امی ہانی کے گھر بھی پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ تو بولتے ہیں یار یہ تو ہمیں تو پہلے شک تھا، اب تو ہمیں یقین ہو گیا، یہ سب کے سب بھاگتے بھاگتے واقعہ معراج کے بعد سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور راتوں رات آسمانوں پر گئے۔ انہوں نے یہ سنا نا تو انہوں نے حضور کو کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے بولا یہ ایسا پوائنٹ مل گیا کہ اب ابو بکر کو ہم کاٹیں گے اس سے۔ ابو بکر نہیں کٹتا محمد سے، ابو بکر کسی صورت نہیں کٹتا محمد سے۔ اب یہ موقع آ گیا کہ ان کو چھوڑو، ان کو تو انہوں نے اپنے غلط ذہنوں میں کنسیڈر کر دیا تھا نا کہ یہ ان کے پاس یا جادو ہے یا جن آتا ہے یا خود معاذ اللہ یہ مجنون ہے، یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ابو بکر کو کاٹنے کا ٹائم ہو گیا، دڑلے سے سارے ابو بکر کے گھر پہ ٹک 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 ٹک، ابو بکر باہر نکلے، کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ ہے تمہارا صاحب تمہارا دوست کیا بولتے ہیں؟ کہا کیا بولتا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے رات کو میں یہاں سے گیا بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں پر گیا، پھر میں رات کو واپس آ گیا۔ تو ابو بکر صدیق سوچ میں پڑا، کہا کون کہتا ہے؟ کہا آپ کا صاحب بولتے ہیں۔ کہا اللہ کی قسم میرا صاحب کہتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم وہ سچ کہتا ہے، وہ کہتے تو سچ کہتا ہے۔ کیا شان ہے یار،
کیا شان ہے، آج بھی ان کے پاس آرام کر رہے ہیں. ہمارے ایک نمازی گئے عمرے پہ، مدینہ پہنچے، میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا یار روزے پہ سلام کہنا، ابھی بیٹھے بیٹھے میسج آئے کہ آپ کا سلام پہنچا دیا ہے. درود شریف پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم. تو معراج کے بارے میں کیا بات ہوئی کہ معراج کا جو سفر تھا براق پر، جیسے حضور، وہ براق اس دنیا کا جانور نہیں ہے، ورنہ یہاں کہیں نظر آتا، وہ اللہ کی چراگاہوں میں سے کہیں اور جگہ کا جانور ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث سناؤں ہم کو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھے، یا اللہ اگر یہ ساری مخلوق آپ کے کفر پر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تاہم میں ان کو ایک لقمہ کروا دوں گا اپنے ایک جانور سے، پوری پلینٹ ارتھ کو ایک لقمہ کروا دوں گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ اتنا بڑا بھی کوئی جانور ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہے. کہاں ہے؟ فرمایا میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے، یعنی موجود ہے. یعنی تو یہ جو ایلین اور اس کی جو تلاش کر رہے ہیں نا، یہ ویسے ہی نہیں کر رہے ہیں، ان کو کچھ شد بدھ ہے یار، کوئی اور لوگ بھی اس کائنات میں کہیں نہ کہیں ہیں. وہ الگ بات ہے، یہ روبوٹک اور ادھر ادھر جا رہے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس روئے زمین کے علاوہ اللہ کی کائنات میں کہیں اور چیزیں بھی ہیں، اور ان کی باڈی، ان کی حیت اتنی بڑی ہے کہ وہ پلینٹ ارتھ کو. سلیمان علیہ السلام نے ساری مخلوق کی دعوت کی، 6 مہینے کھانے پکائے جنہوں نے، وہ کڑا چڑھے ہوئے تیرے بھائی کے ڈر سے، ساری رات جیسے حلیم نہیں پکتا، 6 مہینے کھانا پکا. تو اب اللہ پاک نے پوچھا جی یہ سلیمان کیا کرنا ہے، پہلے زمینی خشکی والی مخلوق کو بھیجوں یا تری والی مخلوق کو بھیجوں؟ 6 مہینے ایک عام آدمی کھانا بنائے بہت بڑا بنا دے گا، پھر جنوں کی طاقت بہت بڑی، 6 مہینے کھانا پکا دیا، دسترخوان لگ گیا. تو اللہ پاک نے پوچھا پہلے کس کو بھیجوں؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انسانوں سے پہلے چلو سمندر والی مخلوق کو بھیج دیں. حکم ہوا اللہ پاک کی طرف سے، ایک مچھلی آئی، اچھے اس نے منہ کھولا، سارا ویکیوم کر گئی اندر، 6 مہینے کا پکا ہوا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے باتیں کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام پہلے تو دنگ رہ گئے، یار 6 مہینے کا تو چٹ کر گئی، یہ اللہ سے کیا باتیں کر رہی ہے؟ پوچھا انہوں نے تو کہا سلیمان میری یہ مچھلی شکوہ کر رہی ہے کہ وہ روزانہ ایسے 2 لقمے کھاتی ہے، آج 1 ملا ہے. روزانہ ایسے 2 لقمے کھاتی ہے، آج. سلیمان علیہ السلام وہیں سے سجدے میں توبہ استغفار، یا اللہ غلطی ہوگی، یا اللہ یہ خواہش کر کے غلطی ہو گئی کہ میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز ذی روح کو رزق دیتی ہے. انسان کی بھول ہے کہ وہ کھلاتا ہے، انسان استعمال ہوتا ہے. اور ساری ادھر ادھر کی باتیں کرا دو، کام کی باتیں رہ جاتی ہیں بیچ میں سے یار. تو یہ براق پر جب بیٹھے، براق اس دنیا کا جانور نہیں ہے، لہٰذا اس کی سپیڈ روایات میں آتے ہیں جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا. جی ہاں، اس سے بھی اگلی چیز، ہاں ملٹیپل، جی ہاں. تو وہ اس کو امکانی صورت بنائیں گے، کوشش کر لیں. ہمارے پاس تو وہی کہلم ہے آمنا وسلمنا. آپ لوگ جو کرتے ہو ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، بولیں گے ان کے پاس ایک براق نام کا جانور آیا، آگے جبرائیل بیٹھے، پیچھے حضور بیٹھے، جبرائیل نے اس کی ٹاپ لگائی، وہ جان دی. تو انس بن مالک کی روایت ہے، فرماتے ہیں فرکبتہ حتی اتیت بیت المقدس. آپ لوگوں کو کبھی موقع ملے نا، معراج کے حوالے سے میرے جمعے کا بیان ریکارڈ ہے 2 سالوں کا الگ الگ، کبھی آپ کو میرے اس میں اس یوٹیوب چینل میں دیکھیں گے، آپ لوگوں کو لطف آئے گا. یہ جو معراج کا سفر ہے یہ صرف خالی سفر نہیں ہے، اس میں بہت بڑے بڑے نقطے ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس پہنچا، پھر وہاں ڈوم آف دی راک کے نیچے ایک کڑا لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ میں نے اپنی سواری کو باندھا. یہ توکل ہے، یہ باندھا اور پھر اللہ پر توکل کیا، یا اللہ اس کی حفاظت کر. ٹھیک ہے، اور میں نے اسی کڑے کے ساتھ اپنی سواری کو باندھا. اسی کڑے کے ساتھ اور انبیاء بھی اپنے سواری باندھتے تھے.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد میں داخل ہوا، فصلیت فیہ رکعتین، پھر میں نے اس میں 2 رکعت ادا کی۔ یہ 2 رکعت وہ ہیں جس میں حضور نے تمام انبیاء کی امامت کی، سارے انبیاء حضور پر ایمان لائے۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، عجیب طریقہ۔ اچھا، انبیاء کی آپس میں گیدرنگ، ہمارے اور آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ انبیاء سارے کے سارے جمع ہوئے، ان کی بیسٹ ہابی، یار آپ اللہ کی تعریف بیان کرو، آپ بیان کرو۔ آپ کے وہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے جو اس کے تھے، آپ کے سینٹنسز اس سے الگ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی، کیا عمدہ بیان کی۔ داؤد علیہ السلام نے بیان کی، کیا عمدہ بیان کی۔ ہمارے نبی نے جب بیان کی تو سارے ایسے رہے۔ براق کا سفق یہاں ختم ہو جاتا ہے، یہاں سے آگے پھر نور کی سیڑھی اتری آسمان سے، پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اوپر گئے، ہر دروازے، ہر آسمان کے دروازے پر پہرہ دار جاگتے ہوئے، خرم مشکور بھائی یہ جاگتے ہوئے ایکٹیو بیٹھے ہوئے، یہ دروازہ کھٹکھٹاتے اوپر سے آواز آتی، من ھذا، کون آیا ہے؟ تو جبرائیل بولتے انا، تو جبرائیل تو آنا جانا لگا رہتا تھا، پوچھتے آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کو بلایا گیا ہے خود آئیں؟ کہا بلایا گیا ہے۔ کہا جی آؤ، ہم آئے نہیں ہیں، ہم کیا بات ہے۔ بس کرتے ہیں بھائی، تھک گیا، کچھ کام کی باتیں ہوں گی، اللہ پاک قبول فرما دیں۔ مجھے نہیں لگتا ہم سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ پائیں گے لیکن جو بھی باتیں بیچ میں ہو رہی ہیں اللہ کرے یہ کام میں آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ الحق سبحانہ وتعالی ہمارا بیٹھنا، بات کرنا، سننا قبول فرما۔ یا اللہ جو کام کی بات ہو گئی قبول فرما، جو نفسانی بات ہو گئی، غلط بات ہو گئی، سوء ادب ہو گیا، اس کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا روزہ، رات کی تراویح، قیام اللیل، نوافل، یا اللہ سب قبول فرما دے۔ ہم سے، ہماری آنے والی نسلوں سے راضی ہو جا، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں دین سے، اہل دین سے، مسجد سے، یا اللہ اپنی ذات سے، انبیاء کا محبت، یہ سب کچھ ہمیں سامان عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ ہمارے رشتہ داروں میں چھوٹے بڑے جو کوئی بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے شفا نازل فرما، نیک اعمال کے لیے شفا نازل فرما۔ اہل غزہ پر رحم فرما، یا اللہ اہل غزہ پر رحم فرما۔ ہم میں سے، ہماری اولاد میں سے جو قرآن یاد کر رہے ہیں ان کے لیے قرآن یاد کرنا آسان فرما، ان کے سینوں کو پاکیزہ فرما، اپنے وحی کے نور کو ان کے سینوں میں محفوظ فرما، ان کو حافظ قرآن، عامل بالقرآن، یا اللہ متقن قرآن، مفسر قرآن، قرآن مجید کا خوشہ چین بنا کے قرآن سے وہ چن چن کر یا اللہ رزق کھانے والے بن جائیں۔ الہ الحق سبحانہ و تعالی ہماری چھوٹی بڑی ضرورتیں، ہماری حاجتیں یا اللہ آپ کے دربار میں رکھتے ہیں۔ یا اللہ اپنے در کا محتاج بنا، کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ ہماری چھوٹی بڑی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ جو کوئی نیک کام ہم سے ہو جائے اللہ اس کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما۔ ریا، دکھلاوے، نام و نمود، شہرت سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ الحق سبحانہ و تعالی آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہمارے رب ہیں۔ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ لیلۃ القدر اگر باقی ہے آپ کے علم میں، اس رات عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید پڑھنا، سننا، سنانا آسان فرما، خیریت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔